آذان کے بعد کی دعائیں. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مؤذن کی آواز سنو تو تم مؤذن کو جواب دو. یعنی آذان کا جواب دینا لازم ہے. اور جب آذان ختم ہو جائے تو مجھ پر درود بھیجو. پس تحقیق جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 بار رحمت بھیجتا ہے. تو آذان کے فوراً بعد کیا کام کرنا چاہیے؟ درود شریف پڑھنا چاہیے. کتنی دفعہ؟ 1 دفعہ. کیسے؟ نماز والا. میں 1 دفعہ پڑھ دیتی ہوں درست تلفظ کے ساتھ، غور سے سن لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا الہی رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد پر جیسے رحمت بھیجی تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر، بے شک تو تعریف کیا گیا بزرگی والا ہے. یا الہی برکت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد پر جیسے برکت بھیجی تو نے ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر، بے شک تو تعریف کیا گیا بزرگی والا ہے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص آذان کا جواب دے اور پھر آذان ختم ہونے پر یہ دعا پڑھے اس کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے. کیا ہے دعا؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اس پوری پکار یعنی آذان کے اور قیامت تک قائم رہنے والی نماز کے رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور بزرگی عطا فرما اور انہیں مقام محمود میں پہنچا جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے. وسیلہ کیا چیز ہے؟ وسیلہ کے متعلق خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تحقیق وسیلہ بہشت میں ایک درجہ ہے، یعنی ایک مقام ہے جو صرف ایک بندے کے لائق ہے. یعنی ایک خاص اسپیشل جگہ ہے جس میں صرف ایک ہی شخص جا سکتا ہے. اور میں امید رکھتا ہوں کہ وہ بندہ میں ہی ہوں. پس جس نے آذان کی دعا پڑھ کر اللہ سے میرے لیے وسیلہ مانگا اس کے لیے میری یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہو گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے معلوم ہوا کہ وسیلہ بہشت کے ایک بلند و بالا درجے کا نام ہے. دعائے آذان میں اضافہ. مسنون دعائے آذان میں بعض لوگوں نے چند الفاظ بڑھا رکھے ہیں اور وہ الفاظ مروجہ کتب نماز میں بھی موجود ہیں. دعائے مسنونہ کے جملہ والفضیلہ کے بعد والدرجۃ الرفیعہ کی زیادتی کرتے ہیں اور آگے وعدتا ہوں کہ خالص دودھ میں ورزقنا شفاعتہ یوم القیامہ کا پانی ملا رکھا ہے. اور پھر اخیر میں مسنون دعا کے اندر یا ارحم الراحمین کی آمیزش ہے. افسوس کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا میں یہ خامی رہ گئی تھی جو بعد کے لوگوں نے اپنے اضافے سے پوری کی. مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پاک میں کمی یا زیادتی کرنے کے تصور سے کانپ اٹھنا چاہیے. یعنی ہمارا کوئی مقام نہیں کہ ہم اپنی طرف سے اضافے کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو باوضو ہو کر سونے سے پہلے پڑھنے کے لیے ایک دعا بتائی. حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ نے پڑھ کر سنائی تو بنبی کا کی جگہ برسول کا یعنی نبی کی جگہ رسول کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بتائے ہوئے لفظ نبی کو رسول سے مت بدلو بلکہ بنبی کا ہی کہو. یعنی حتیٰ کہ دعاؤں میں بھی آپ نے الفاظ کو بدلنے کی اجازت نہیں دی الا یہ کہ آپ نے خود ہی 2 مختلف طریقوں سے ایک چیز بتائی ہو. حضرت سعد بن ابی وقاص روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مؤذن کی اذان سن کر یہ دعا پڑھے تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے. دعا یہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا.
میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور حقیقت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ میں اللہ کے رب ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں۔ اذان و اقامت کے کچھ اور مسائل۔ ہر نماز کے وقت اذان دینی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کا وقت آئے تو تم میں سے کوئی ایک اذان کہے، یعنی تم ہی میں سے کوئی ایک اذان کہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ تم ہی میں سے ایک، یعنی مسلمانوں میں سے کوئی ایک اذان دے، یعنی جو لوگ وہاں اس خاص جگہ پر موجود ہوں انہی میں سے کسی کو اذان دینی چاہیے۔ لہذا ٹیلی ویژن کی اذان یا پھر ٹیپ ریکارڈر پہ اذان یا گھڑیوں میں اذان، وہ ایک یاد دہانی تو ہے، لیکن اصل مقصد یا اصل فائدہ اس سے نہیں حاصل ہو سکتا۔ اس لیے یہ سوچنا کہ کہیں صرف ٹیپ ریکارڈر چلا کے اذان دے دی جائے تو وہ اصل اذان کے برابر ہوگی، اصل اذان برابر نہیں ہوگی۔ ہاں یہ ہے کہ نہ ہونے سے بہتر ہے کہ انسان کچھ تو سنے، خصوصاً ایسے جگہیں، ایسے ملک جہاں بالکل بھی اذان نہیں ہوتی۔ اور اگر آپ وہاں مہینوں مسجد نہیں جاتے، جیسے خواتین کو روکا بھی جاتا ہے مسجد جانے سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی اتنی بڑی خیر سے محروم ہی گزرتی چلی گئی۔ تو اس لیے ضروری ہے کیا کہ انسان پھر کوئی آلٹرنیٹ تلاش کرے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے مذکور ہے کہ وہ اذان کہتے ہوئے کانوں میں انگلیاں ڈالتے تھے، اذان کہتے ہوئے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے، کیونکہ بلند آواز سے پکارنا ہوتا تھا نا۔ حی علی الصلاح کہتے وقت منہ دائیں طرف پھیریں اور حی علی الفلاح کہتے وقت بائیں طرف، لیکن سینہ نہیں، صرف گردن موڑنا ہوتی، یعنی یہ نہیں کہ آپ پورے کے پورے خود بھی ادھر مڑ جائیں، نہیں۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کی قوم کا امام مقرر کیا اور فرمایا، واتخذ مؤذنا لا یأخذ علی آذانہ اجرا، کہ مؤذن وہ مقرر کر جو اپنی آذان پر مزدوری نہ لے، یعنی اللہ کا نام بلند کرنے پر اجرت نہ لے۔ مؤذن وہ مقرر کرنا چاہیے جو بلند آواز والا ہو۔ حضرت عبداللہ بن زید کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، بلال کو آذان سکھاؤ کیونکہ وہ تم سے بلند آواز ہے۔ یعنی ہر کام یا ڈیوٹی اسی شخص کے سپرد کی جانی چاہیے جو اس کا اہل ہو، اس میں ڈسکریمنیشن کی بات نہیں، اور ہر کام ایک ہی شخص نہیں کر سکتا۔ اللہ نے مختلف لوگ مختلف صلاحیتوں کے ساتھ پیدا ہی اس لیے کیے ہیں کہ وہ مل جل کر دنیا کا نظام چلائیں، چاہے وہ دین سے متعلق کوئی چیز ہو یا دنیا سے متعلق۔ ایک صحابیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ مسجد کے قریب تمام گھروں سے میرا مکان اونچا تھا، یعنی ہائٹ زیادہ تھی، اور حضرت بلال اس مکان پر چڑھ کر فجر کی اذان دیتے تھے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اذان بلند جگہ سے دینی چاہیے، کیونکہ اس سے آواز زیادہ پھیلتی۔ جب انسان کسی کمرے کے اندر یا مکانوں کے بیچ میں کھڑا کر دیتا تو دیواریں اور باقی چیزیں جو ہیں وہ آواز کو پھیلنے سے روک دیتی ہیں، اور اس طرح وہ اصل مقصد پورا نہیں ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو فرمایا، جیسے مؤذن کہتا ہے تو بھی اسی طرح جواب دے، پھر جب تو جواب سے فارغ ہو جائے تو دعا مانگ، تو دیا جائے گا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اذان کا جواب دینے کے بعد دعا قبول ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذان اور تکبیر کے درمیان اللہ تعالیٰ دعا رد نہیں فرماتا، یعنی وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ اتنے خوبصورت موقع کو محض اپنی غفلت کی وجہ سے گنوا دیتے ہیں، بلکہ ایسے مواقع کا تو انتظار رہنا چاہیے کہ اچھا اذان ہوئی یا نہیں، اور کان بھی ادھر لگائے رکھنے چاہیے تاکہ ایسا موقع اور ایسا وقت ہاتھ آئے جس سے ہم اللہ سے مانگ سکیں، اور اس طرح مانگیں کہ دعا قبول بھی ہو جائے۔ بیماریوں اور وبا کے موقع پر لوگ گھر گھر اذانیں دیتے ہیں، یہ سنت سے ثابت نہیں، کیونکہ اس سلسلے میں پیش کی جانے والی تمام روایات ضعیف ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا مدینہ میں کئی دفعہ بہت مشکل حالات آئے، آپ کو جنگ احزاب کا موقع بھی یاد ہوگا کہ جب مسلمانوں کا حال کیا ہو گیا تھا، ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، اتنا شدید خوف و ہراس تھا اور اتنی شدید آزمائش تھی کہ بس یوں لگتا تھا کہ اب ختم ہی ہو کے رہ جائے گا سب سلسلہ۔
لیکن ایسے موقع پر بھی مدافعت کے لیے کوئی اذانیں نہیں دی گئی تھی گھر گھر میں یا چھتوں پہ چڑھ کے. الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ سوائے اذان فجر کے کسی اور اذان میں نہیں کہنے چاہیے. اقامت اذان کے فوراً بعد نہیں ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ ادھر سے اذان اور دوسری طرف اقامت شروع ہو جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان اور تکبیر کے درمیان نفل نماز کا وقفہ ہوتا ہے، یعنی نماز کی جو سنتیں ہوتی ہیں وہ اس وقت ادا کی جاتی ہیں. صبح صادق سے کچھ دیر پہلے والی اذان جائز ہے، یعنی تہجد کی اذان جس کو بولتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں بلال کی اذان سحری کھانے سے نہ روکے، کیونکہ وہ رات کو اذان دیتے ہیں تاکہ تہجد پڑھنے والا لوٹ آئے، یعنی تہجد سے فارغ ہو جائے اور سونے والا نماز فجر کے لیے خبردار ہو جائے. اور عموماً لوگ حضرت بلال کی اذان کے ساتھ اٹھتے تھے اور پھر دوسری اذان کے ساتھ فجر پڑھتے تھے اور اس بیچ کے عرصے میں سحری کھاتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اقامت ہو جائے تو فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہوتی، یعنی جب تکبیر ہو جائے صفیں بننے لگیں تو پھر نفل سنت وغیرہ کچھ نہیں، اسے ختم کر دینا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں 2 نمازیں اکٹھی پڑھی. آپ نے آذان ایک مرتبہ دلوائی اور ہر نماز کے لیے اقامت الگ الگ کہلوائی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب نمازیں جمع کی جا رہی ہوں کسی بھی وجہ سے، خواہ وہ کسی سبب قضا ہو گئی تو آپ جمع کر رہے ہیں یا سفر کی وجہ سے جمع کریں، 2 ہی اسباب ہوتے ہیں نا جمع کرنے کے. گھر میں آرام سے بیٹھ کے تو نہیں جمع کی جاتی، الا یہ کہ کوئی بیمار ہو یا کسی ایسے عذر میں ہو. تو ایسی صورت میں اذان ایک ہی بار ہوگی، کیونکہ جب ایک نماز کا وقت ہو تو ایک ہی دفعہ اذان ہوتی، لیکن ہر نماز کے لیے پھر اقامت الگ الگ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اقامت کہی جائے تو صف میں شامل ہونے کے لیے نہ بھاگو، یعنی اقامت ہوگی، مثلا یہ مسجد کا حال ہے اور کوئی شخص وہ اس دروازے کے پاس ہے یا باہر ہے، اس نے سنا اقامت ہو گئی، اب وہ کیا کرے، دڑ دڑ بھاگنا شروع کر دے. اس کے پیچھے ایک اور ہے وہ بھی بھاگنا شروع کر دے. اور جو نمازی صف میں کھڑے ہو کر اپنی توجہ اللہ کی طرف کرنا چاہ رہے ہیں وہ پریشان ہو جائے کہ معلوم نہیں پیچھے کیا بلوا ہو گیا ہے، اور ان کی نماز میں سارا خشوع جاتا رہے اور توجہ دوسری طرف چلی جائے. لہذا اس وقت وقار اور سکینت کے ساتھ چل کر آنا چاہیے. فرمایا جب اقامت کہی جائے تو صف میں شامل ہونے کے لیے نہ بھاگو بلکہ وقار کے ساتھ چلتے ہوئے آؤ. جو نماز تم امام کے ساتھ پا لو وہ ٹھیک ہے اور جو رہ جائے اسے بعد میں پورا کرو. یعنی ایک وجہ بھاگنے کی یہ بھی ہوتی ہے کہ پھر ایک رکعت چھوٹ گئی تو پھر بعد میں پڑھنی پڑے گی، تو بہتر ہے کہ ہم کسی طرح شامل ہو کے اللہ اکبر تو کہہ ہی ڈالیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بلال رات کے وقت اذان دیتے ہیں، پس تم کھاؤ اور پیو. یعنی بلال کی اذان سن کر سحری کھانا نہ چھوڑو، وہ تہجد کی اذان ہے، یعنی اس کی اجازت ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث میں اس پہلی اذان کی حکمت یہ ہے کہ بلال رضی اللہ عنہ کی اذان اس لیے ہوتی تاکہ نماز تہجد ادا کرنے والا نماز فجر کی تیاری کے لیے کچھ آرام کر لے اور جو سویا ہوا ہو وہ نماز فجر کے لیے بیدار ہو جائے. اس اذان اور نماز فجر کی اذان میں اتنا وقفہ نہیں ہوتا تھا جتنا کہ آج کل کیا جاتا ہے. حرم میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ 2 اذانیں ہوتی ہیں اور اس میں تقریباً 1 گھنٹے کا وقفہ ہوتا ہے یا کچھ کم و بیش. حضرت عائشہ فرماتی ہے دونوں مؤذنوں کے درمیان صرف اس قدر وقفہ ہوتا کہ ایک اذان دے کر اترتا اور دوسرا اذان کے لیے چڑھ جاتا. یہ بہت کم وقفہ ہوتا تھا. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنے لمبے چوڑے کھانے کا اہتمام کرتے تھے. ایک شخص اذان سن کر مسجد سے نکلا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بے شک اس شخص نے ابو القاسم کی نافرمانی کی، یعنی اذان ہو رہی تھی اور وہ نماز پڑھنے کے بجائے مسجد سے نکل کر کسی اور کام چلا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز کا ارادہ کرے تو گویا وہ نماز ہی میں ہے. جب آپ نے سوچ لیا کہ مجھے نماز پڑھنی ہے تو جب تک آپ پڑھ نہیں چکتے وہ سارا وقت ایک طرح کی نماز ہی کی کیفیت میں، یعنی اس وقت پھر انسان کو اپنی توجہ ادھر کرنی چاہیے اور دنیا کی دلچسپیاں چھوڑ دینی چاہیے یا وہ ایک خاص کیفیت اس کے اوپر آنی چاہیے. حمید روایت کرتے ہیں کہ میں نے ثابت بنانی سے پوچھا کیا نماز کی اقامت ہو جانے کے بعد امام باتیں کر سکتا ہے؟ تو انہوں نے مجھے انس بن مالک کی حدیث بیان کی کہ ایک مرتبہ نماز کی اقامت ہو چکی تھی، اتنے میں ایک شخص آیا اور اقامت ہو جانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرتا رہا. یعنی بات کر سکتے ہیں، بات کرنا منع نہیں ہے،
باتیں کرنا تو تکبیر کے ساتھ منع ہوتا ہے، اللہ اکبر جب کہہ کے آپ نماز شروع کرتے ہیں۔ ایک دفعہ نماز کی اقامت ہو گئی، لوگوں نے صفیں برابر کر لی، اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد آیا کہ آپ جنبی ہیں۔ آپ نے لوگوں سے کہا اپنی جگہ کھڑے رہو، پھر آپ نے گھر جا کر غسل فرمایا، اور جب آپ واپس تشریف لائے تو آپ کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا، پھر آپ نے نماز پڑھائی۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ اذان کے بعد ضروری کام کیے جا سکتے ہیں۔ آپ کا سوال تھا کہ کیا عورت اقامت کہہ سکتی ہے یا عورت اذان دے سکتی ہے، تو اس سلسلے میں کچھ چیزیں آپ کے علم میں لانا چاہوں گی کہ علماء اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ امام نووی اس سلسلے میں کچھ یوں عرض کرتے ہیں، امام نووی رحمہ اللہ وہ رقم تراز ہے کہ اس مسئلے میں 3 اقوال ہیں، عورت اذان کہہ سکتی ہے یا نہیں کہہ سکتی، 3 اقوال ہیں۔ نمبر 1، خواتین کے لیے اقامت مستحب ہے لیکن اذان نہیں۔ اذان اس لیے نہیں کیونکہ اذان اوقات نماز سے خبردار اور آگاہ کرنے کے لیے ہوتی ہے، اور یہ صرف بلند آواز ہی کے ذریعے ممکن ہے۔ اب ایک عورت اگر چھت پہ چڑھ کے بلند آواز سے پکار بھی رہی ہے تو کیا ہوگا؟ عورتوں کی آواز ویسے بھی مردوں کی نسبت بلند نہیں ہوتی، باریک ہوتی ہے، اس سے وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا جو اذان کا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے عورت کو یہ تکلیف نہیں دی گئی کہ وہ چھت پر کھڑی ہو کر اذان دے، ٹھیک ہے؟ ابن عمر فرمایا کرتے تھے، لیس علی النساء آذان واما ان الاقامت تستحب، عورتوں پہ اذان کہنا لازمی نہیں، البتہ اقامت کہنا مستحب ہے۔ یہ کس کا قول ہے؟ ابن عمر کا، یعنی یہ ایک اوپینین ہے۔ دوسرا اوپینین، خواتین کے لیے اذان اور اقامت دونوں ہی درست نہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہ وہ اذان دے سکتی اور نہ ہی اقامت کہہ سکتی۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اقامت اذان ہی کے تابع ہے، یعنی اقامت بھی وہی چیز ہے جو اذان ہے، اس لیے دونوں میں فرق نہیں کر سکتے۔ تیسری بات، اذان اور اقامت دونوں مستحب ہیں، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، وہ اذان دیا کرتی تھی اور اقامت بھی کہا کرتی تھی، لیکن اذان چھت پہ چڑھ کے نہیں دیتی تھی، یعنی خواتین ہی کی مجلس میں، ٹھیک ہے؟ اب کیا 3 اقوال ہوئے، کیا 3 باتیں پتہ چلی؟ پہلی بات، عورت کے لیے اذان نہیں، اقامت مستحب ہے۔ یہ کون کہتے ہیں؟ امام نووی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اذان بلند آواز سے ممکن ہے۔ اب یہ امام نووی آگے نہیں کہتے کہ پھر چونکہ عورت کی آواز باریک ہوتی ہے تو وہ مقصد پورا نہیں، یہ میں نے آپ کو وضاحت کر کے آگے مزید بتایا ہے۔ اس سلسلے میں عورت اور مرد کی جو آواز کا فرق ہے اس کو ناپا گیا ہے، اس میں کچھ پوائنٹس کا فرق ہے، یعنی عورت جتنا بھی اونچا کرے وہ اس لیول تک نہیں پہنچتی۔ تو اب یہ ہے کہ اذان ایک خاص ریچول بھی ہے اور ایک اطلاع ہے مسلمانوں کو نماز کی طرف بلانے کے لیے، اور پھر خاص طور پر مسجد میں اکٹھا کرنے کے لیے، جہاں نماز کی طرف بلانا وہاں مسجد میں جمع کرنے کے لیے۔ اب ظاہر ہے کہ عورت کے اوپر یہ ساری ذمہ داری ہے نہیں، لہٰذا اس کا اس میں کوئی رول نہیں ہے، سمجھ میں آتی ہے بات۔ دوسرا قول یہ کہ اذان اور اقامت دونوں نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی ایسی سنت روایت نہیں ملتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی عورت کو بھی مؤذن مقرر کیا گیا تھا، تو ایسی صورت میں جب اذان نہیں تو اقامت کس لیے؟ تیسری روایت یا تیسرا قول کیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اذان اور اقامت دونوں کہتی تھی، اور ان سے بھی یہ بات نہیں ثابت کہ وہ کہیں بلند جگہ پر کھڑے ہو کر پورے مدینہ کے لیے وہ کہا کرتی تھی۔ اس میں زیادہ اتنی رخصت یا گنجائش ملتی ہے کہ وہ، یعنی مثلاً اگر عورتیں اکٹھی ہیں کہیں ایک جگہ پر تو وہ کسی لاؤڈ سپیکر یا باقاعدہ کسی طریقے پر کہنے کی بجائے اگر خود سے کہہ دیتی ہیں تو اس کا ایک جواز ضرور ملتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ اس سے مطمئن ہو یا نہ ہو، آپ اسے اختیار کریں یا نہ کریں، لیکن یہ تیسرا اوپینین بھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور موجود ہے، ایگزسٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس میں یہ ہے کہ وہ اذان کے ساتھ اقامت بھی کہتی تھی، اور اگر آپ یہ مسئلہ پڑھیں اس میں الفقہ علی مذاہب الاربعہ میں تو اس میں بہت ڈیٹیلز ہیں اس کے بارے میں۔ ابن حزم کہتے ہیں عورتوں پر اذان اور اقامت کہنا ضروری نہیں، یعنی لازمی نہیں، لیکن اگر وہ اذان اور اقامت کہتی ہیں تو بہتر ہے، کہہ سکتی ہیں، رخصت ہے ان کے نزدیک۔ یعنی ان پر عدم وجوب کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کا حکم صرف انہیں دیا ہے جن پر جماعت میں آ کر نماز پڑھنا فرض کیا ہے، یعنی جن پر جماعت فرض ہے
اذان بھی انہی کے لیے ہے. جیسا کہ ارشاد فرمایا فَلْيُؤَذِّن لَكُمْ أَحَدُكُمْ کہ تمہارے لیے اذان دے تمہیں میں سے کوئی ایک. اور جنہیں یہ حکم دیا ہے ان میں خواتین شامل نہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اذان اور اقامت بہرحال اللہ کا ذکر ہے اور انہیں ان کے وقت میں کہنا ایک اچھا فعل ہے. اور ہم نے ان ابن جریج ان عطا روایت کیا ہے کہ عورت اپنی ذات کے لیے اقامت کہہ سکتی ہے. اور امام طاؤس نے کہا ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ اذان اور اقامت دونوں کہتی تھیں. المحلہ ابن حزم کی کتاب ہے، اس میں بھی لکھا ہوا ہے، والیوم 3 پیج 129، حضرت عائشہ کی روایت جو وہ کہتے ہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دونوں کہا کرتی تھیں. امام شوکانی کہتے ہیں ظاہر بات یہی ہے کہ عورتیں بھی اذان کے حکم میں مردوں کی طرح ہی ہیں کیونکہ وہ شقائق الرجال ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ عورتیں کیا ہیں، انما النساء شقائق الرجال، اور شقائق شقیقہ سے، شقیقہ کس کو کہتے ہیں، آدھے حصے کو. یہ درد شقیقہ آدھے سر کا درد ہوتا ہے نا، تو شقائق شق سے ہے، یعنی آدھا نصف ہے. تو وہ اس بات کو دلیل بناتے ہیں. اور مردوں کے لیے دیا گیا حکم ان کے لیے بھی ہے، اور کوئی ایسی دلیل وارد نہیں ہوئی جس میں منع کیا گیا ہو، یعنی کہیں روکا بھی تو نہیں گیا. اگر حکم نہیں دیا گیا تو روکا نہیں گیا. اور عورتیں اپنے دین میں مردوں کے تابع ہیں. اگر مردوں کو کہا گیا اور عورت کہیں کرنا چاہتی ہے تو اس میں حرج کی بات نہیں. اب یہ وسعت ہے نا. وہ کہتے ہیں کہ اگر عورتوں کو اس مسئلے سے خارج کرنے کی کوئی صحیح دلیل مل جائے تو ٹھیک، یعنی اگر کہیں روکا گیا ہے اور دلیل مل جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ مردوں کی طرح ہی ہیں، یعنی دین کے احکام ماننے میں. یہ امام شوکانی کی رائے ہے. ٹھیک ہے. ابن باز کون تھے؟ عبداللہ بن باز جو سعودی عرب کے ایک بہت بڑے عالم تھے، انتقال ہو گیا اب تو ان کا. وہ کہتے ہیں کہ علماء کے اقوال میں سے صحیح ترین، اب وہ اس کو ترجیح دیتے ہیں کہ زیادہ بہتر چیز کیا ہے کہ عورتوں پر اذان دینا نہیں ہے، یعنی عورتوں پہ ذمہ داری نہیں ڈالی گئی. یہ کہتے ہیں کہ مردوں کی طرح عورتوں کا مسجد میں اذان دینا تو بالکل جائز نہیں، کوئی ضرورت نہیں، اور نہ ہی ایسی جگہ پر اونچی آواز کے ساتھ دینا درست ہے جہاں پورے شہر میں گونج رہی ہو وہ اذان. ہاں اگر کسی الگ جگہ میں صرف خواتین کی مجلس یا اجتماع ہو تو وہاں ہلکی آواز سے عورت اذان دے سکتی ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ کے عمل سے یہ بات ثابت ہوتی ہے. البانی کہتے ہیں یہ اور اس طرح کے آثار عمل کے لیے درست ہیں. اب آپ دیکھیے دو چیزیں ہو گئی، ایک یہ کہ بالکل نہیں، اور ایک یہ کہ گنجائش ہے، اور تیسری بات یہ کہ اذان نہیں اقامت ہے. اب آپ کہاں کھڑے ہیں؟ اب آپ دیکھیے کہ اختلاف رائے تو ہے، کس کو غلط کہیں گے؟ اب غلط صحیح کی تو بات نہیں ہے نا، یہاں دین کی وسعت ہے، یعنی گنجائش ہے. دیکھیے چلیے آپ تو ماشاءاللہ اتنے خوش قسمت ہیں، دن میں 5 دفعہ زوردار آواز سے اذان سنتے ہیں. آپ ایسے ممالک، ایسے علاقوں، ایسی جگہوں کے بارے میں بھی سوچئے کہ جہاں واقعی لوگوں نے ساری زندگی اذان نہیں سنی. اب کسی ایسی جگہ پر آپ کے ہسبینڈ کی پوسٹنگ ہو جاتی ہے، ہسبینڈ کو دین سے کوئی دلچسپی نہیں، بچوں کو کون سکھائے گا اذان؟ ماں ہی سکھائے گی نا. تو اگر کہیں ایسی جگہ ماں سکھانے کے لیے دن میں 2 دفعہ 1 دفعہ ان کو اذان دے کے بتاتی ہے، سکھاتی ہے، تو آپ اس کو حرام کہیں گے؟ نہیں. یہ رخصتیں اس لیے بھی ہیں کہ مخصوص حالات میں بھی انسان کو مخصوص چیزوں کی ضرورت پیش آتی. بعض ممالک ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں ڈھیر عورتیں کھیتوں میں کام کر رہی تھیں، مثلا ٹی گارڈنز میں سے وہ پک کر رہی ہوتی ٹی. مجھے یاد ہے کپاس چننے کا سین جس میں میں خود بھی شریک رہی ہوں، تو بہت ہی دلچسپ کام ہے. اب وہاں یہ ہوتا ہے کہ گروپ آف لیڈیز، وہ سویرے جاتا ہے، شام تک وہاں رہتے ہیں. اب وہاں کوئی مرد نہیں ہوتا، بعض اوقات بالکل کوئی مرد، اگر ہو بھی تو کوئی دور پار ہو، اپنے دوسری جگہ کام کرتے ہیں کیونکہ پسند بھی نہیں کیا جاتا. اتنی غیرت اور حیا پہلے تو تھی، مجھے اب کا نہیں پتا، کہ جس ایریے میں عورتیں کام کر رہی ہیں وہاں مرد کا گزرنا بھی معیوب، بہت ہی برا سمجھا جاتا تھا. اب ایسی جگہ پر اگر نماز کا وقت اور ایک عورت کھڑی ہو کر سب کو ایک نارمل آواز میں نماز کے لیے بلا لیتی ہے، بجائے یہ کہنے آؤ نماز کے لیے آؤ، تو اذان ہے کیا؟ بیسیکلی اطلاع دینا، خبردار کرنا. تو اگر رخصت چھوڑیں گے آپ تو دین میں وسعت اور دین کی خوبصورتی ہے نا، دین باقی تو رہے گا نا، ورنہ تو کیا ہوگا؟ نہ اذان، نہ نماز، اور صرف دنیا ہی دنیا. اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں دیہاتوں میں اتنی جہالت عام ہے کہ نماز وہ سمجھتے ہیں ہمارے فرائض میں سے نہیں، یہ نماز تو فارغ لوگوں کا کام ہے.
جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے اور بعض اوقات وہاں پر کوئی مرد نہیں ہوتا اور اس کی پیدائش کے بعد اگر اس کے کان میں اذان دینا ہے تو آپ دے سکتے ہیں. مجھے خود میرے والد موجود تھے, میرے سب سے چھوٹے سے بڑا بھائی جب پیدا ہوا تو میں نے کہا کہ اس کے اذان دے اذان, تو کہتے ہیں آپ دیں, اور اس کے کان میں مجھ سے انہوں نے اذان دلوائی, ایک میں اذان دوسرے میں اقامت, حالانکہ وہ خود موجود تھے. شاید وہ سکھانا چاہتے تھے کہ کوئی ایسا موقع بھی ہو سکتا ہے کہ جہاں کوئی نہ ہو, یا یہ کہ ہر مرد کو ضروری بھی نہیں کہ اذان آتی بھی ہو. اب مثلاً ایک نیو مسلم ہے, نیا مسلمان ہوا ہے, اب ایک مسلمان عورت جو دین پڑھی لکھی ہے اس کی شادی ایک ایسے شخص سے ہو جاتی ہے جو چند دن پہلے مسلمان ہوئے, اتفاق سے وہ کسی ایسی جگہ جا پہنچتے ہیں کہ جہاں کوئی مسجد نہیں, کوئی اذان نہیں, پھر کیا ہوگا؟ اگر آپ جواز رکھیں گے یا گنجائش رکھیں گے, فلیکسیبلٹی تھوڑی سی ہوگی تو کیا ہوگا؟ دین کا نام بلند ہوتا رہے گا. اور اگر آپ سختی پر آ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ رخصت ہو جائے گا دین. ہماری سختیوں نے ہی دین کو رخصت کیا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.